إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ و دوسر عزیزین بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، احسان اور انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا جو بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ نکل گیا، اور آج ہم لوگ اس میدان میں عید کی نماز کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ زندگی کے انقلاب کا درس اور پیغام دیتا ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کی تبدیلی اور انقلاب کے فیصلے کریں، اللہ کی پسند کے بن کر زندگی گزاریں، اللہ کو راضی کرنا مقصد زندگی بنائیں، اللہ کو خوش کرنا مقصد زندگی بنائیں۔ ہماری زندگی بے مقصد زندگی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ میرے بندوں، میری بندیوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بس ایسے ہی بیکار بنا دیا؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تو یہ بات تو طے ہے کہ اللہ نے کائنات میں کوئی شے بیکار نہیں بنائی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اور دوسری بات کہ ہم سب کو لوٹ کر ایک دن اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اپنی زندگی کا ہمیں اپنے اللہ کو قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ تو جو کچھ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کا انجام ہمیں آخرت میں دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اچھی زندگی گزری تو انجام اچھا ہے، بری زندگی گزری تو اللہ ہی حفاظت فرمائے، اس کے اعتبار سے انجام بھی سنائیں گے۔ اور غفلت والی زندگی کا تو ایسا سخت انجام اور اتنے سخت عذاب اور دکھ درد ہیں، اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس کو دیکھ کر بندہ کہے گا ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، سب بات ہماری سمجھ میں آ گئی، آپ کیا کریں کہ آپ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیجئے، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، اب آپ کو راضی کر کے آئیں گے، آپ کو خوش کر کے آئیں گے۔ تو کہا جائے گا کہ اب نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا موقع تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، عمل والی زندگی تمہارے ہاتھ سے چلے گی۔ تو انسان کو حسرت اتنی زیادہ ہوگی، افسوس اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان اپنے ہاتھوں کو خود کھا جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا میں نے کیا کچھ کر دیا۔ اور انسان خون کے آنسو روئے گا آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں، اگر زندگی گناہوں میں اور غفلت میں اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی تو خون کے آنسو رونے کی نوبت آ جائے۔ اور جو انجام اللہ پاک کی طرف سے پھر ہوگا انصاف کے تقاضے کی بنیاد پر، اگر نافرمانی والی زندگی ہے تو اللہ نے انجام سنایا کہ پھر الٹے ہاتھ والوں کی طرف اللہ پاک کھڑا کرے گا، نام اعمال الٹے ہاتھ میں اللہ پاک دے گا، اور جہنم کے داخلے کے فیصلے ہوں گے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سخت ناراض ہوں گے۔ تو اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب کو دیکھ کر بندہ کہے گا اللہ میرے بدلے میں ساری دنیا کو پھینک جہنم کی آگ میں، بس میری گردن چھوڑ دو۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے، ایک دوسرے کو آمنے سامنے کھڑا ہوا دیکھتے ہوں گے، اور اس دن مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا، جرم کرنے والا آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندان کو اور ساری دنیا کو اپنے بدلے میں دے دیں۔ وہ کہے گا اللہ میرے بدلے ساری دنیا کو جہنم کی آگ میں پھینک دے، لیکن بس میری گردن چھوڑ دیں۔ تو کہا جائے گا کلا، یہ نہیں ہو سکتا،
آج تو مجرم کی گردن اللہ کی بارگاہ میں نہ پی جائے۔ تو یہ سارا مبارک مہینہ ہم سب کو زندگی کی انقلاب کا درس دے کر گیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا مقصد زندگی بنائیں۔ اس سے اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سنایا اور بہت سنایا الحمدللہ، اور اللہ کے احسان ہے کہ خوب سنا الحمدللہ۔ تراویح میں پورا قرآن، اکثر بھائیوں نے پورا قرآن ماشاءاللہ سنا، تو یہ پورا قرآن اللہ نے سنایا۔ تو اس قرآن میں جا بجا اپنی صفات اور قدرت کے تذکرے اللہ پاک نے کروائے کہ بندے اللہ کی عظمت اور اللہ کی صفات کو جان کر اللہ کو راضی کرنا مقصد زندگی بنائے۔ تو پورے قرآن کو اللہ نے اپنی قدرت کے تذکروں سے سجایا۔ آج ایمان والے کی سب سے بڑی ضرورت اللہ کو پہچاننا اور اللہ کو راضی کرنا مقصد زندگی بنانا ہے۔ یہ ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے ہو جائیں گے سب کچھ ہمارا ہے، اللہ ہمارے نہیں کچھ بھی ہمارا نہیں۔ اس پوری کائنات میں ایک اللہ کی حکومت ہے، اس پوری کائنات میں ایک اللہ کی چلتی ہے، اور اسی کے خوب تذکرے اللہ پاک نے پورے قرآن میں کیے ہیں۔ کون ساری کائنات کا رب ہے؟ ہم قرآن سے سوال کریں تو قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کے پالنہار ہے۔ ساری کائنات کا رب کون، اور مشرق اور مغرب میں کس کی حکومت؟ تو قرآن نے کہا کہ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقین کا رب اللہ، دونوں مغربین کا رب اللہ۔ کس کے جلوے پوری کائنات میں ہیں؟ تو قرآن نے کہا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر دیکھو تمہیں اللہ ہی کے جلوے نظر آئے، تمہیں اللہ ہی کی قدرت نظر آئے۔ کس نے آسمان کی بلندیوں کو، آسمان کو کس نے بلندی عطا فرمائی، زمین کو کس نے پستی عطا فرمائی، کائنات کا خوبصورت نظام کس نے بنایا اور چلایا؟ تو قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کا تعارف کرایا۔ الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخوں والا بنایا، وخلقناکم ازواجا، تم کو جوڑا جوڑا ہم نے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، تمہاری نیند کو آرام دہ ہم نے بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا، وجعلنا النہار معاشا، دن کو تمہاری کمائی کا ذریعہ ہم نے بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان ہم نے بنائے، وجعلنا سراجا وہاجا، دہکتا ہوا چراغ سورج کو ہم نے پیدا کیا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور بادلوں سے پانی کا ریلا ہم نے اتارا۔ کون ساری کائنات کا خالق اور مالک، اور کس کی حکومت ساری کائنات میں؟ تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنا تعارف کرایا کہ بندوں اس پوری کائنات میں چلتی اگر کسی کے ہے تو ایک اللہ کی چلتی ہے، جو چاہے اپنے قدرت سے کر کے دکھائے، جو چاہے اپنی قدرت سے کر کے دکھائے۔ ساری مخلوق ان کی محتاج، وہ کسی کی محتاج نہیں۔ وہ کیسا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی اللہ کی مثل نہیں، کوئی اللہ کی مثال نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں۔ ساری کائنات میں اکیلے ان کی حکومت، کوئی اللہ کی حکومت میں اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ اور پھر پورے قرآن میں بڑے خوبصورت انداز سے اللہ پاک نے اس بات کا اظہار فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کو اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر اسی پانی سے ہم نے بارونق باغ اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو پیدا کر کے دکھاتے۔ پھر آگے بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ کون ہے کہ جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنائے، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے، وجعل لها رواسی، اور اس پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، وجعل بین البحرین حاجزا، اور 2 سمندروں کے بیچ میں آڑ رکھ دی۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سن رہا ہوتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جو تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں راہیں دکھا رہا ہوتا ہے، وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور بارش برسانے سے پہلے رحمت کی ہوائیں تمہاری طرف بھیج رہا ہوتا ہے، جو تمہیں بارش کی خوشخبری
سورج سنا رہی ہوتی ہیں الہ مع اللہ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تو پورے قرآن میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنا تعارف کرایا کہ بندو اس ساری کائنات کا خالق اللہ، ساری کائنات کا مالک اللہ، ساری کائنات کا رب اللہ، تمہیں عدم سے وجود دینے والا تمہارا اللہ، آنکھ میں نور اللہ نے دیا، زبان میں بول اللہ نے دیا، کان میں سماعت اللہ نے دی، دل میں دھڑکن اللہ نے دی، دماغ میں سوچ اللہ نے دی، ساری کائنات کا خوبصورت نظام اللہ نے بنایا۔ تو کیا پیغام ہے بندوں کے نام قرآن کے ذریعے سے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ارے تم اللہ کی طرف دوڑ جاؤ، پیسوں کی طرف نہ دوڑنا، ملک مال کی طرف نہ دوڑنا، اسباب کی طرف نہ دوڑنا۔ ان میں تو بڑے بڑے لوگ دوڑے، لیکن جب موت آئی تو ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا۔ جب آنکھ کھلی اصل آنکھ موت پر، تو جب نظر آیا اور مٹھی کھلی تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، دنیا بھی ہاتھ سے گئی، آخرت بھی ہاتھ سے گئی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ بڑے بڑے فاتحین دنیا میں آئے جنہوں نے دنیا کو مقصد زندگی بنایا، جنہوں نے اسباب کو مقصد زندگی بنایا، مال کی ریل پیل کو مقصد زندگی بنایا۔ چند دن میں مال تو تھوڑا بہت اللہ نے دے دیا، لیکن موت آئی تو مال بھی ہاتھ سے گیا، اور آخرت میں ہمیشہ کی ہلاکت اور بربادی ان کا مقدر ہوگی۔ تو ہم سب کے لیے کیا پیغام دیا؟ ہمیں پیغام یہ دیا کہ دنیا میں چل پھر لیا کرو، اپنی حلال روزیاں تلاش کر لیا کرو، لیکن دوڑنا ہے تو دیکھو اللہ کی طرف دوڑنا۔ اللہ کے جیسا اس کائنات میں تو تمہیں کوئی بھی نہ ملے گا، لہٰذا تمہیں دوڑنا کدھر ہے؟ تو قرآن نے دعوت دی کہ تمہیں اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کو خوش کیا جائے، اللہ کو اپنا بنایا جائے۔ کیسے اللہ کو اپنا بنائیں گے؟ تو قرآن نے یہ پیغام دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو، اللہ تمہارے بن جائیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی جی آپ سارے دنیا کے انسانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم کو اللہ سے پیار ہے اور تم کو اللہ سے محبت ہے، تو پھر تم ایک کام کرو، تم میری چال چلو، تو کیا ہوگا کہ اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کو اپنا بنانے کا راستہ کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز و گنبد کی مکی، وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، مزمل و مدثر، طہ و یاسین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم ان کی پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ ہمیں تو صلاۃ الشکر پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ کتنی بڑی دولت اور نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا مقدر بنا دی، کیسے عظیم نبی کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امتی بنا دیا، ان کے پوری کائنات میں اللہ پاک نے چرچے کروائے اور وہ عظیم مقام دیا۔ سارے نبیوں کا قائد اللہ پاک نے ہمارے آقا کو بنایا۔ حضور نے ایک مرتبہ بڑی نرالی شان کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا، انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں سارے رسولوں کا قائد ہوں، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ انا خاتم النبیین ولا فخرا، میں خاتم النبیین ہوں، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ انا اول الشافعین و اول مشفعین ولا فخرا، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ کیسی عالی شان اللہ پاک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ کچھ صحابہ بیٹھے تھے اور انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے تھے، تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ موسیٰ کلم اللہ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے سے ہم کلامی کا شرف عطا فرمائے۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ عیسیٰ کلمۃ اللہ و روحہ، اور عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ کی روح ہیں۔ ایک صحابی رسول کہنے لگے آدم اصطفیٰ اللہ، اور آدم علیہ السلام تو اللہ کے چنندہ ہیں اور برگزیدہ ہیں۔ اتنے میں ہمارے آقا تشریف لے کر آ گئے اور بڑے عجیب انداز سے ہمارے آقا نے آ کر ارشاد فرمایا، قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری باتوں کو بھی سنا اور تمہارے تعجب کو بھی سنا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ
ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور واقعی وہ ایسے ہی ہیں کہ اللہ پاک انہیں اپنا خلیل بنائے، اور فرمایا کہ موسیٰ نجی اللہ وہو کذالک، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے چنندہ ہیں اور اللہ کے ہمراز ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اور واقعی موسیٰ علیہ السلام کا یہی مقام تھا، وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ اور اللہ کی روح ہیں، وہو کذالک، اور واقعی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا، وآدم اصطفیہ اللہ وہو کذالک، اور آدم علیہ السلام وہ برگزیدہ ہیں اور اللہ نے ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور واقعی آدم علیہ السلام ایسے ہی ہیں۔ پھر آگے بڑے عجیب انداز میں ارشاد فرمایا کہ الا انا حبیب اللہ ولا فخرا، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، حبیب اس کائنات میں اگر اللہ کا کوئی ہے میرے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے آقا کو سب سے عظیم مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخرا، میں وہ ہوں جو قیامت کے میدان میں حمد کا جھنڈا اٹھائے گا، اور سارے نبی اور رسول میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، انا اول من يحرك حلق الجنة فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخرا۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اور اللہ اس دروازے کو میرے لیے کھولے گا، اور میں جنت میں داخل ہوں گا، اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے۔ میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، انا اول شافعین و اول مشفعین ولا فخرا، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا اور جس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرا، میں سارے اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ قابل اکرام ہوں، اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ اللہ نے کیسا عظیم ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کے لیے یہ قرآن کا پیغام ہے، ہم عاشق رسول بنیں، ہم غلام رسول بنیں، ہم غلام مصطفیٰ بنیں۔ وفا کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں، وفا کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وفا کریں، جو وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس کو زندگی میں جگہ دے دی جائے، جس سے انہوں نے منع کر دیا اس سے رک جایا جائے۔ ہمارے آقا کی یہی شان ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی جو دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ بڑی شان والی زندگی ہمارے آقا اللہ پاک کی طرف سے لے کر آئے، برکت حضرت کی زندگی کے ساتھ، حفاظت نبی کی زندگی کے ساتھ، عروج نبی کی زندگی کے ساتھ، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نبی کی زندگی کے ساتھ۔ آج امت پر سخت حالات ہیں، یہ حالات کیوں آ گئے؟ یہ بھور میں امت کی کشتی کیوں گر گئی؟ بنیادی وجہ مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ ہماری کشتی جو منجھار میں پھنسی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی قسم برکتیں حضرت کی پاکیزہ زندگی کے ساتھ ہے۔ آپ کا لایا ہوا ایک عمل ہم نے زندہ کیا، رمضان میں روزے رکھے ہم نے ماشاءاللہ، کھانے پینے کو آگے پیچھے کر دیا، اللہ اس کی رسول کے حکم پر ہم دن بھر بھوکے پیاسے رہے اور رات بھر کھائے ماشاءاللہ، دن بھر بھوکے پیاسے رہے، ایک حکم کو پورا کیا۔ کیسی برکتیں اللہ نے دکھائیں کہ غریب سے غریب کے دسترخوان پر ماشاءاللہ 3-4 کوالٹی کے پھل روزانہ ماشاءاللہ اس کے دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ غیر رمضان میں تو مالدار کو بھی یہ بات نصیب نہیں ہوتی کہ پورا 11 مہینہ روزانہ اس کے دسترخوان پر کئی کیسی قسم کے فروٹ سجتے ہوں، لیکن کیسی برکتیں اللہ پاک نے اتاری کہ ایک حکم کو پورا کیا، برکت کے دانے اللہ پاک نے کھول دیے، گلی گلی کے نکڑ پہ فروٹس کی گاڑیاں اللہ پاک نے لگوا دی، اور کیسی برکتیں دکھائیں۔ پیارے بھائیوں، اگر مسلمان 100% اللہ کے احکامات کو زندہ کرے گا، اللہ کیسی برکتیں دکھائے گا۔ 100% نبی کی سنتوں اور آپ کے اعمال کو زندہ کرے گا، اللہ کیسی برکتیں دکھائے گا۔ تو برکتوں کی راہ ہمارے آقا کی پاکیزہ زندگی ہے، ہم آئیں گے اللہ پاک ہمیں برکتیں عطا کرے گا، عزتیں عطا کرے گا۔ عزت تو نبی کی ذات سے جڑے ہوئی، نبی کی زندگی سے جڑے ہوئی، کون
کون اندازہ لگا سکتا تھا کہ عرب کے ایک چھوٹے سے دیہات کی ایک غریب خاتون جسے دنیا نہ پہچانتی تھی وہ سات بر اعظم کی شہرت اختیار کر جائے گی اور قیامت تک کے لیے اس کے نام کو اللہ پاک زندہ کرے گا۔ ایک غریب عورت تھی مکے کی، حضرت حلیمہ سعدیہ، ایک چھوٹا سا دیہات بنو سعد، مکہ سے قریب کچھ 150-180 کلومیٹر دور پر چھوٹا سا دیہات ہے۔ ایک دیہات کی خاتون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کو گلے لگایا، اپنی نسبت اپنے آقا سے جوڑی، کیسا اللہ پاک نے اس کو اونچا اٹھایا، سات بر اعظم میں اس کے تذکرے اللہ پاک نے کروا دی، دنیا میں اللہ پاک نے اس کے نام کو روشن کر دیا۔ تو ایک غیر معروف خاتون نے نبی کو گلے لگایا آپ کے بچپن میں، اللہ نے وہ شہرت عطا فرمائی کہ قیامت تک انشاءاللہ اس کا نام دنیا میں روشن رہے گا۔ ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی مکے کی وادی، ادھر متوجہ رہیں، وہ تو لگی جائے گی، ادھر ہی دیکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی؟ تو ہم لوگ مکہ پہنچ گئے ابھی، ٹھیک ہے، سنائیں؟ ہاں، تو مکہ میں حضرت کی پیدائش ہوئی۔ تو اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ شہر میں بچے پیدا ہوتے تو دیہات کی عورتیں آیا کرتی تھی شہروں میں، اور ان کا مقصود ہوتا تھا کہ کوئی بچہ ہمیں ملے گا اور باپ ہوگا، وہ بہت سارے پیسے دے دے گا، ہمارا 1-2 سال کا خرچہ نکل جائے گا۔ وہ اس اعتبار سے اس زمانے کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت کی پیدائش ہوئی مکے کی وادی میں، تو اس سال بہت ساری عورتیں بنو سعد سے، بنو سعد کا قافلہ مکے کی وادی میں انٹر ہوا۔ پروڈکٹ تھوڑا ہو، چاہنے والے زیادہ ہوں تو ظاہر سی بات ہے چھینا جھپٹی ہوتی ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے جلدی سے مجھے جلدی سے کوئی اچھا پروڈکٹ مل جائے۔ اب چونکہ مکے کی وادی میں انٹر ہوا قافلہ بنو سعد کی، وہ ساری عورتوں کا، ہر عورت کو چاہتی جلدی سے مجھے کوئی مالدار باپ کا بچہ مل جائے، اور اس کا باپ ہونا چاہیے تاکہ پیسوں کے کچھ انتظام ہو جائے۔ اب قافلہ انٹر ہوا تو بھاگا دوڑی شروع ہو گئی، کوئی خاتون اس گھر، کوئی اس گھر، کوئی اس گھر، ارے کوئی بچہ ہو تو دے دو، کوئی بچہ ہو تو دے دو، ہم اس کو اچھی عربی سکھائیں گے، اس کی صحت کی حفاظت کی کوششیں کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے۔ ہر گھر سے عورتوں کو بچے ملتے چلے گئے، ہوتے ہوتے ایک گھر آیا جو کائنات کا افضل ترین ایک زبردست سا گھر تھا، جس میں کائنات کی سب سے عظیم ماں اور اس ماں کی گود میں کائنات کا سب سے عظیم بچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ یتیم تھے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے آپ کے والد کو دنیا سے اٹھا لیا۔ تو اس گھر پر بھی کسی خاتون نے دستک دی، ارے کوئی بچہ ہو تو دے دو، دروازہ کھولا گیا اور ماں کی گود میں بچہ، سامنے کی خاتون کہتی ہیں جن کے ابو کون ہیں؟ تو حضرت آمنہ فرمانے لگی دیکھو یہ یتیم ہے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن یہ برکتوں والا بچہ تم لے لو، تمہیں بہت برکتیں ملے گی۔ تو سامنے کی خاتون نے کہا جی اگر ہمیں پیسے نہ ملیں تو ہمارا کام کیسے چلے گا؟ بہن جی معاف کریں، ہم اس کو نہیں لیتے، ہم کوئی اور جا کے تلاش کر لیں گے، کوئی باپ والا بچہ ہمیں مل جائے تاکہ اس کا باپ ڈھیر سارے ہمیں پیسے دے دے۔ تو وہ ساری واپس کر کے گئیں، دوسری آئی اس نے واپس کیا، تیسری آئی اس نے واپس کیا، یوں قافلے کی اکثر عورتوں کا گزر اس گھر سے ہوا اور ہر ایک حضرت کو واپس کر کے چلے گی۔ ہم کہتے ہیں بدقسمت تھی، انہیں پتہ نہیں تھا کائنات کا سردار یہی بچہ، اس کی برکت سے تو کائنات سجائی گئی، اور یہ وہ ہے جو عرش پر جا کر اللہ کا دیدار کرنے والا، جس کو السلام علیکہ ایھا النبی کا اللہ خطاب بخشنے والا، جس کو اللہ اپنا آپ دکھانے والا، اور اس کی شفاعت کے بغیر جنت کے در کھل نہ سکیں، ان کی شفاعت کے بغیر حساب کتاب شروع نہ ہو، وہ ساری واپس کر کے چلے گئے۔ آج یہی معاملہ مسلمان اپنے نبی کی زندگی کے ساتھ کرتا ہے، ہر ایک آج نبی کی زندگی کو واپس کرتا ہے۔ نوجوان کہتے ہیں صاحب ابھی تو گلچرے اڑانے کے دن ہے، ابھی تو ناچنے والوں کو زندگی کے ہیرو بنانے کے دن ہے۔ مستورات نوجوان بچیاں کہتی ہیں کہ ابھی تو ناچنے والیوں کو زندگی کا آئیڈیل بنانے کے دن ہے۔ تاجر کہتے ہیں تجارت سے فرصت نہیں، ملازم کہتے ہیں ملازمت سے فرصت نہیں۔ آج ہر ایک نبی کی زندگی کو واپس کرتا ہے، تو ساری واپس کر کے چلے گئے۔ اچھا کہیں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن دل کہتا ہے کہ اس دن حضرت آمنہ گھر میں بیٹھ کے بہت روئی ہوں گی اپنے شوہر کی یاد میں۔ آج عید ہے، کوئی خاتون ایسی ہوں کہ جن کے شوہر دنیا سے چلے جائیں نا، عید آتی ہے گھر میں بیٹھ کر روتی ہیں کہ ہائے سب کچھ ہے لیکن تم نہ رہے، اگر تم ہوتے تو عید کی خوشی بھی کیا خوشی ہوتی۔ بقرعید آتی وہ گھر میں بیٹھ کر روتی ہیں کہ ہائے تم نہ رہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عورتیں اس وجہ سے واپس کر کے چلے گئیں کہ اس کا باپ نہیں تو ہمیں پیسہ کون دے گا، تو کہیں پڑا نہیں ہے، لیکن دل کہتا ہے کہ حضرت آمنہ بیٹھ کے روئی ہوں گی کہ ہائے عبداللہ
کاش اگر آج تم ہوتے تو میرے بیٹے محمد کو یہ عورتیں واپس نہ کرتی۔ وہ ساری واپس کر کے چلے گئیں۔ حلیمہ سعدیہ بہت غریب عورت تھی، ان کی اٹھنی بھی کمزور تھی، ان کی گدھی بھی کمزور تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ مکے کی وادی میں انٹر ہوئیں۔ اب جب انٹر ہوئیں تو انہیں تھوڑا پریشانی ہوئی کہ سارے قافلے نے تو مکہ کو کھنگال لیا ہے، اب پتہ نہیں مجھے کوئی بچہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایک گھر جا، دوسرے گھر جا، تیسرے گھر جا، ہر گھر سے انہیں جواب ملتا تھا، ہم نے تھوڑی دیر پہلے فلاں بہن کو اپنا بچہ دے دیا، فلاں عورت کو اپنا بچہ دے دیا۔ ہوتے ہوتے وہ گھر آیا جس گھر کے بچے کو کسی نے سینے سے نہیں لگایا تھا، تو وہاں پر آواز دی تو کہا کہ بچہ ہے، تو دروازہ کھولا تو انہوں نے بھی وہی سوال کیا کہ اس کے ابو کون ہیں؟ تو ماں نے کہا کہ دیکھو والد تو نہیں ہے لیکن برکتوں والا لے لو، برکت بہت ملے گی۔ اس نے کہا جی میں بہت غریب ہوں، اگر پیسے نہ ملے تو ہماری روٹی کا کیا ہوگا؟ بہن جی معاف کرے میں کوئی اور بچہ لے لیتی ہوں۔ اب وہ بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ دن بھر مکے میں تلاش کیا کہ کوئی ایسا بچہ ملے جس کا باپ زندہ ہو تاکہ بہت سارے پیسے مل سکیں، لیکن کوئی بھی نہ ملا۔ شام ہوئی تو عجیب معاملہ ہے، ایک وہ بچہ جس کو کسی عورت نے گلے نہیں لگایا، اور ایک وہ خاتون جس کو کوئی ایسا بچہ نہ ملا جس کا باپ زندہ ہو۔ ان کی کیفیت بڑی عجیب تھی، ان کی گود میں اپنا ذاتی دودھ پیتا بچہ تھا اور ان کے شوہر ساتھ میں تھے۔ ان دونوں کے لیے اوٹنی میں ایک قطرہ دودھ نہیں ہوتا تھا، فاقوں ان کی رات گزرا کرتی تھی۔ ان کے بچے کے لیے وہ بھوک کے مٹنے کا انتظام نہ ہوتا تھا، ساری رات ان کی گود کا بچہ روتا تھا۔ ان کے شوہر نے اس شام میں کہا کہ حلیمہ میری ایک رائے بن رہی ہے، وہ رائے یہ ہے کہ خالی گود جانے سے بہتر ہے آپ اس یتیم کو گود لے لیجئے۔ ہر عورت کے پاس کوئی نہ کوئی مکے کا بچہ، ہم ہی لوگ ایسے محروم ہیں کہ ہمیں کوئی بچہ نہ ملا، ایک کام کرو اس یتیم کو سینے سے لگا لو، شاید ہمارا کچھ برکت سے کام چل جائے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک آپ کہتے ہو تو یہی کرتی ہوں۔ وہ گئی اور جا کے حضرت آمنہ سے کہا کہ اپنا بچہ تیار کر کے مجھے دو، میں اس کو لے کر جاؤں۔ تو ماں خوش ہوئی اور تیار کیا، تیار کر کے جو ہی گود میں دیا اللہ نے برکت کے دہانے کھولے۔ وہ اپنے کیمے پر لوٹ کر آئی تو عجیب برکتیں تھیں۔ آج پہلی رات آئی بڑے دنوں کے بعد کہ ان کے بیٹے نے پیٹ بھر کے دودھ پیا اور ساری رات چین سے سویا۔ شوہر اٹھنے کے قریب گئے تو عجیب منظر دیکھا، اس کے دونوں تھن دودھ سے بھرے ہوئے پڑے، دودھ نکالا اس کو پیا، ساری رات جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ اور چین سے گزری۔ میاں بیوی بڑے حیران تھے، یہ کیسی برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ اب دوسرے دن قافلے کی واپسی ہوئی تو وہی کمزور اٹھنی، کمزور گدھی اب ساری سواریوں کو اوورٹیک کر کے آگے آگے چل رہی تھی۔ اب قافلے کی عورتیں آواز دیتی، ارے حلیمہ ٹھہر تو صحیح، ارے حلیمہ رک تو صحیح، کیا تو نے اپنی سواری بدل لی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ کا جواب بڑا خوبصورت تھا، کہا نہیں سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ سواری نہیں بدلی، سوار بدل گئے۔ اس بچے کی برکت ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ بنو سعد میں قحط کا زمانہ تھا، چروائے بکریاں چرانے جاتے انہیں چارہ نہ ملتا تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں وہ چٹیل میدان میں چرنے جاتی، اللہ گھاس باہر نکال دیتے، وہ کھا کر آگے بڑھتی، گھاس غائب ہو جاتی۔ لوگ اپنے چرواؤں سے کہتے تھے ارے تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں؟ حضرت شیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، ہمارے نبی سے عمر میں تھوڑی بڑی تھی۔ ایک مرتبہ کہا امی جان آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ ماں نے ایک بار بھیجا، اب وہ دوسرے دن ضد پکڑ لی، کہا اما جان آج بھی بھیجیے تو جاؤں گی ورنہ اس کے بغیر نہیں جاتی۔ کہا کہ بیٹا ایسی ضد نہ کرو، محمد مجھ سے جدا ہو جائے مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا پیارا بچہ دور ہو جائے مجھے بے قراری ہوتی ہے۔ تو شیمہ کہنے لگی امی جان کیا بتاؤں، میں اپنے بھائی کی برکتوں کا تذکرہ کروں، اس کی برکت دیکھنے کے بعد مجھے بھی اس کے بغیر رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ امی جان کیا بتاؤں، جب بھائی گود میں ہوتا ہے جدھر چلتی ہوں بکریاں بھی ادھر ہی چلتی۔ ہائے ہائے، کیا نبی اللہ پاک نے عطا فرمائے کہ وہ بنو سعد کی بکریوں کو بھی پتہ ہے اللہ کے رسول ہیں، کہا کہ وہ پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور جب میں ان کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں گود میں تو ساری بکریاں سامنے بیٹھ کر دن بھر اس کے چہرے کو دیکھتی ہیں۔ اور امی جان جب یہ ساتھ میں ہوتے ہیں نا تو سخت دھوپ میں بادل کا ایک ٹکڑا ہم پر سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک عورت نے ہمارے نبی کے بچپن میں آپ کو گلے لگایا، اللہ نے ایسی برکتیں دکھائی۔ ارے آج کا ایمان والا نبی کی زندگی کو سینے سے لگائے گا، اللہ کیسی برکتیں دکھائے گا، اللہ کیسی عزتیں دکھائے گا، اللہ کیسے مقام دکھائے گا۔ لہٰذا یہ عید کا موقع ہے، اس موقع پر ہم سارے کے سارے عزم کریں، اب اللہ اس کے رسول کے بن کے انشاءاللہ زندگی گزاریں گے، اللہ اس کے رسول کے بن کے جئیں گے، اللہ اس کے رسول کے بن کے مریں گے۔ آج عید کا موقع، فرشتے ہمارے چوراہوں پر اور راستوں پر کھڑے ہو کر ہمیں
آج پکار رہے ہیں چلو اللہ کی بارگاہ کی طرف، اور اللہ کی ذات سے امید ہے آج ہم اس موقع پر یہاں پر جمع ہوئے، اس میدان میں یہاں پر جمع ہوئے، وہ عرشوں کا مالک اس وقت ادھر متوجہ ہے اور آج بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا بیان ہوتا ہے عید کے میدان میں؟ اللہ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں میرے بندوں آج اپنے اس اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کر دوں گا، اپنی دنیا کے بارے میں جو مانگو گے تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، دینا مناسب ہوگا تو دوں گا ورنہ کوئی اور شے اس کے بدلے میں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والے کی دعا قبول ہوتی ہے اس وقت تک جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ کوئی بندے سے کہتا ہے بھائی آپ دعا کر دیں، ہم کہتے بھائی آپ بھی میرے لیے دعا کر دیجئے، تو سامنے بندہ کہتا ہے یار میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ موقع ہے کہ دعا کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا سبب، جب حرام لقمہ پیٹ میں اترتا ہے تو بندے کی دعا اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی، ورنہ ہر ایمان والے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنتی ہے۔ یہ تو اللہ وہی چیز دے دیتا ہے یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے، یا قیامت کے دن اللہ پاک اپنے بندے سے فرمائے گا میرے بندے تو نے فلاں موقع پہ دعا کی تھی، میں نے اس کو دنیا میں نہیں دیا تھا، آج اس کے بدلے میں تجھے یہ دیتا ہوں، تجھے یہ دیتا ہوں۔ تو بندہ کہے گا یار کاش ایک بھی دعا اگر دنیا میں میری نہ قبول ہوئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کیا کچھ آج مجھے مل جاتا۔ تو اللہ فرماتے اپنی دنیا کے بارے میں جو سوال کرے گا تیری مصلحت پر نظر کروں گا، دینا مناسب ہوگا تو دوں گا ورنہ کوئی اور شے اس کے بدلے میں ہوگی۔ پھر آگے اللہ پاک ہم سب سے ارشاد فرماتے ہیں میرے بندوں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تم جب تک میرا خیال کرو گے میں تمہارا خیال کروں گا اور تمہیں کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ ایک کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، یہ ایک عہد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے لیتے ہیں کہ دیکھ تو میرا خیال کرنا میں تیرا خیال کروں گا، تو میرا خیال کرنا میں تیرا خیال کروں گا۔ لیکن اللہ معاف فرمائے رمضان گزرتے ہی ایک عمومی عجیب گناہ کا ماحول بنتا ہے اور بے دینی کا ماحول بنتا ہے۔ ایسے علماء نے اور مقرر اور بیان کرنے والے حضرات نے ایک عجیب بات بیانوں میں ارشاد فرمائی، کہا کہ دین ایک دین تو وہ ہے جو اللہ کی رسول لے کر آئے، اس کے علاوہ بھی کئی طریقے کے دین دنیا میں چلتے ہیں، حالات والا دین، طبیعت والا دین، ماحول والا دین، کہ ماحول ہے تو سب دین پر چل رہے ہیں، ماحول ختم تو دین کو چھوڑ دیا۔ جیسے رمضان کا مہینہ ایک دم ماحول بنا ہوا، دینی فضائیں بنی ہوئی، تو ماشاءاللہ ہر بندہ نماز کا پابند ہے، ہر بندہ قرآن پڑھنے والا، لیکن جو ہی عید کا چاند نظر آ جائے اور اگر عید جمعہ کے دن کی پڑ جائے جیسے آج پڑے ہوئی، تو مسلمانوں کے محلوں میں لکھنا پڑتا ہے ارے مسلمان بھائیوں عید کی خوشی میں نماز جمعہ پڑھنا مت بولنا۔ تو کیا مسلمان اتنا گیا گزرا ہے کہ عید کی خوشیوں میں نماز جمعہ بھی بول جائے، لیکن مجبوراً یہ لکھنا پڑتا ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ وہ اس سے بھی محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جیسے عید کا چاند نظر آیا پھر زندگی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ مسجدوں میں بورڈ پڑا، وہاں لکھا تھا کہ کچھ لوگ کڈنیپ کر لیے گئے، تو تھوڑا سا ٹائٹل بڑا عجیب تھا تو آدمی پڑھے گا اندر کیا لکھا ہوا، تو نیچے لکھا یہ تھا کہ کچھ مسلمان تھے جو رمضان کی آخر تاریخوں میں اس مسجد میں نظر آئے تھے، اب انہیں جو ہے عید کا چاند نظر آیا اور شیطان آزاد ہوا اور شیطان نے انہیں کڈنیپ کر لیا ہے، انہیں یرغمال کر لیا ہے۔ کسی کو اگر ملے تو ان کو بتائیں کہ مسجد کا قرآن پوچھ رہا ہے اللہ وہ تلاوت کرنے والے کہاں چلے گئے، مسجد کی صفیں پوچھ رہی ہیں اللہ وہ سجدے کرنے والے کہاں چلے گئے، مسجد کے در و دیوار پوچھ رہے ہیں کہ اللہ وہ عبادت کرنے والے کہاں چلے گئے۔ تو ایک تو ماحول والا دین ہے، ایک طبیعت والا دین ہے، ایک حالات والا دین ہے، اور ایک دن پیارے بھائیوں وہ حکم والا دین ہے کہ بندہ جہاں ہو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے۔ لہذا آج یہ عزم ہونا چاہیے انشاءاللہ جئیں گے اللہ اس کی رسول کی مرضی پر، اور مریں گے انشاءاللہ اللہ اس کی رسول کی مرضی پر، دنیا اور آخرت کی خیر اللہ پاک مقدر کرے گا۔ ہمارے آقا کیا لے کر آئے تو بڑے بڑے اعمال ہیں، ہم ان اعمال کو بطور خاص زندگی میں جگہ دیں۔ ہم نے رمضان میں 5 نمازیں پڑھی ہیں، تو پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ رمضان کے 5 نمازیں صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے، یہ تو ساری زندگی کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ ہم عزم
عزم کریں انشاءاللہ کہ ساری زندگی 5 نمازوں کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے، ہماری کبھی نماز نہ چھٹے۔ ہمارے آقا نے نماز کا کتنا اہتمام کیا، زندگی کے آخر ایام میں جب آپ چل نہیں پا رہے تھے ڈھنگ سے، 2 صحابہ کا سہارا لے کر آپ مسجد پہنچتے تھے، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مسجد جا کے نماز ادا فرماتے تھے۔ ہم بھی عزم کریں انشاءاللہ نماز کا اہتمام کریں گے، مال ہے تو زکوٰۃ دیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، نیک کاموں میں خرچ کریں گے۔ ہمارے آقا نے ہم کو یہ باتیں سکھائی ہیں۔ دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیکھو کمائی کرنا بھی سکھایا، خرچ کرنا بھی سکھایا۔ مسلمان کے لیے آج بہت زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ مسلمان اپنی کمائیوں پر نظر کرے، مسلمان اپنے خرچ پر نظر کرے۔ جہاں قیامت کے دن اللہ زندگی کا سوال کرے گا اور جوانی کا سوال کرے گا، وہیں اللہ قیامت کے میدان میں مال کی کمائی کا بھی سوال کرے گا، مال کے خرچ کا بھی سوال کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کے منہ میں حرام لقمہ اتر جائے اس کی دعا اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ حضرت آپ میں چاہتا ہوں میری دعائیں مقبول بن جائیں، تو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ حرام نہ کھانا، آدمی حرام کھاتا ہے اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ حدیث میں آتا ہے جس بستی میں سود پھیل جائے اور زنا پھیل جائے، اس بستی کے لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر کے رکھا ہوا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہم اپنی کمائیوں پر نظر کریں، کوئی حرام لقمہ پیٹ میں نہ اترے، کوئی حرام پیسہ ہماری اپنی کمائی میں شامل نہ ہو جائے، جھوٹ کی کمائیاں نہ ہو، سود کی کمائیاں نہ ہو، چوری نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، بہنوں کا حق مارنا نہ ہو، بھائیوں کا حق مارنا نہ ہو، اور ناپ تول میں کمی نہ ہو۔ یہ تھوڑی سی بے احتیاطی سے سارا مال ضائع اور برباد ہوتا ہے۔ لہذا اپنی کمائیوں پر نظر ہو، اپنے خرچ پر نظر ہو۔ حلال لقموں کی بڑے بڑے اثرات ہوتے ہیں، حلال لقموں کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، سفر میں تھے اور دیہات کا سفر تھا۔ ایک دیہات میں پہنچے اور نماز کا وقت تھا، سوچا چلو یہی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ظہر ہوئی اور عصر ہوئی، دیہات کے لوگ تھے زیادہ آ نہ سکے۔ مغرب کی نماز میں کچھ لوگ آئے اور ایک بندے نے دیکھا کہ مسافر بندہ معلوم ہوتا ہے، نماز کے بعد آ کے پوچھا جی آپ نے کھانا کھایا؟ کہا کہ بھائی میں بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ کہا جی ٹھہرے میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ بندہ گیا اور جا کر 3 روٹیاں لے کر آیا، حضرت نے اس کو کھایا۔ وہ روٹیوں میں ایسی تاثیر اللہ پاک نے رکھی تھی، فرمایا کہ ایسے انوار محسوس ہوئے، اور جب رات میں سویا تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہوئی۔ آنکھ کھلنے پر سمجھ گیا کہ اس بندے کی روٹی کی یہ برکت ہے کہ آج خواب میں اللہ کی رسول کی میں نے زیارت کی ہے۔ تو میرا تو سفر آگے کی منزل کی طرف تھا، لیکن اس کی روٹی کے انتظار میں کہ شاید آج بھی وہ روٹی مل جائے گی تو ایسے انوار مجھے پھر سے مل جائیں گے۔ میں نے قیام کر لیا، اس دن بھی ادھر ہی گزرا۔ شام کا وقت ہوا، مغرب میں وہ بندہ آیا اور نماز کے بعد پوچھا جی آپ نے کچھ کھانا کھایا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس نے کہا جی رکے میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ گیا اور جا کر 2 روٹیاں لے کر آیا۔ پہلے دن 3 تھی، دوسرے دن 2۔ تو میں نے جب کھائی تو پھر انوار ظاہر ہوئے، اور رات میں پھر اللہ کے رسول کو میں نے خواب میں دیکھا۔ اب تو پکا یقین ہو گیا کہ اس کی روٹی میں بڑی تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یار ایک دن اور رک جاتا ہوں، کل بھی شاید کچھ مل جائے، تو میں ادھر ہی رک گیا۔ اور تیسرے دن وہ بندہ پھر آیا اور نماز کے بعد پوچھا جی کچھ آپ نے کھایا ہے؟ میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں کھایا، دن بھر سے بھوکا ہوں۔ کہا جی رکے میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ گیا اور جا کر 1 روٹی لے کر آیا، اور روٹی دے کر کہا کہ مسافر میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ کل یہاں نہ رکیے گا۔ کہا کہ بھائی میں تو اسی دن چلا جاتا تھا پہلے دن، لیکن تیری روٹی کی برکتیں میں نے بڑی عجیب دیکھی ہیں کہ تینوں دن میں نے دونوں دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ تیری روٹی کی برکتیں بڑی زبردست ہیں۔ اس لیے اس کے شوق میں رک گیا کہ شاید آج بھی روٹی مل جائے تو حضرت کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے۔ کرتے کیا ہو اور کیوں یہ کہتے ہو کہ کل نہ رکنا چلے جانا؟ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میں جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد ان کو بیچتا ہوں بازار میں، اتنا پیسہ ملتا ہے کہ 3 روٹیاں اس پیسے سے بنتی ہیں، اور میں ہوں، میری بیوی، ایک چھوٹا بچہ ہے۔ تو جب تم پہلے دن آئے تو میں 3 روٹیاں لے کر آ گیا کہ چلو آج ہم فاقہ ہی کر لیں گے۔ دوسرے دن ہوا یہ کہ بچے میں بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہ رہی، تم دوسرے دن بھی ادھر ہی تھے، تو پھر میں، میری بیوی اور میں، ہم دونوں نے قربانی دی، بچے کو ہم نے 1 روٹی کھلا دی، آپ کے لیے 2 روٹی لے کر آیا ہوں، اور اے مسافر آج 1 لے کر آیا۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ آج میری بیوی میں بھی برداشت کرنے کی طاقت نہ تھی، میں نے ایک روٹی بیوی کو کھلا دی، ایک بچے کو کھلا دی، میں فاقہ کر کے ایک روٹی تمہارے کھلانے کے واسطے لے کر آ گیا، اب کل کا فاقہ برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کل ادھر نہ رکیے گا، آپ آگے سفر کر لیجئے گا۔ تو پیارے بھائیوں، حلال کمائیوں کی ایسی برکتیں ہوا کرتی ہیں، نسلوں کو اللہ پاک شادابی عطا کرتا ہے حلال کمائیوں کی وجہ سے۔ لہٰذا ہم یہ بات طے کریں انشاءاللہ کہ اپنی کمائیوں میں حرام داخل نہ ہونے دیں گے، اور جھوٹ نہ ہو، اور سود نہ ہو، اور دھوکہ نہ ہو۔ ایک دور گزرا اس امت کی مرد عورتوں کا، گھر میں فاقہ چل رہا ہے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، مرد کمائی کے واسطے آج نکل رہا ہے اور کہہ رہا ہے جاتا ہوں کچھ تو لے کر آؤں گا، وہ دروازے پر ہوتا، بیوی دروازے پر کھڑی ہو کر کہتی تھی حضرت آپ کمائی کرنے جا رہے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، حلال لائیے گا، حرام نہ لائیے گا۔ ہم 3 دن فاقے سے ہیں، 1 دن کا فاقہ اور برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حرام کھا کے ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ ضرورت ہے کہ اپنی کمائیوں پر ہماری نظر ہو، اور پھر آخری بات کہ اپنی زندگی نبی کے پاکیزہ اخلاق والی بنائی جائے۔ رمضان نے ہمیں اچھے اخلاق کا درس دیا، رمضان نے ہمیں اچھے اخلاق کا درس دیا، سب سے بڑی مغفرت کی رات جس میں بڑے بڑے پاپیوں کو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں اور نواز دیتے ہیں۔ لیکن اس رات میں بھی، شب قدر کی رات میں بھی اللہ 4 لوگوں کو معاف نہیں کرتا، اس میں 4 میں ایک تو شراب پینے والا ہے، اس کا تو اللہ سے براہ راست معاملہ ہے، بندوں سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن 3 بندے جنہیں اللہ پاک اس رات میں معاف نہیں کرتا۔ شراب پینے والے کے علاوہ ان تینوں کا تعلق مخلوق کی ذات سے جڑا ہوا، ماں باپ کو دکھ دینے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا، تعلقات کے توڑنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا، اندر میں کینہ رکھنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ماں باپ کو وہ اعلیٰ درجہ اللہ اس کے رسول نے دیا، فرمایا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اور جو ماں باپ کو دکھ دے فرمایا کہ وہ شب قدر میں بھی اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنے گا۔ ہمارے شہر میں بلا مبالغہ ہزاروں نوجوان ایسے مل جائیں گے، سالوں گزر گیا بوڑھی اماں کا جا کر چہرہ نہیں دیکھا، سالوں گزر گیا جوان بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ کا جا کر چہرہ نہیں دیکھا، وہ بوڑھا باپ تنہائیوں میں سسکتا ہے، میرے پیارے اللہ کاش میرے جگر کا ٹکڑا ایک بار تو میرے پاس آ جاتا، جس پر اپنی کمائیاں نچھاور کی تھی، جس کے مستقبل کے لیے اپنی جوانی کو گھلایا تھا، اور جس کی بیماری اور تربیت میں، جس کی بیماریوں میں اپنی کمائیاں جس پر نچھاور کی تھی، آج وہ بچہ مجھے دیکھنے تیار نہیں، ماں تکیے میں سر ڈال کے روتی ہے، گرم گرم آنسو گراتی، میرے جگر کا ٹکڑا ایک بار تو آ کے اپنی ماں کی خیریت پوچھ جاتا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، جس ماں نے 2 سال دودھ پلائے، جس ماں نے اس کا پیشاب پخا نہ دھویا، جس ماں نے اس کو سوکھے میں سلا کے خود گیلے میں سو گئی، اور جس ماں نے اس کی بھوک کے مٹانے کے لیے خود بھوکی رہ گئی، آج جوان اولاد کو اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ پاک شب قدر کی رات میں بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم اخلاق والی زندگی بنائیں، اخلاق والی زندگی بنائیں، اور اس میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی دعا انسان کو بہت اوپر لے کے چلی جاتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جنت میں گیا خواب میں، تو میں نے وہاں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا حضرت وہ حارثہ بن نعمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حارثہ تو ادھر مدینے میں بیٹھا ہے اور اس کی آواز جنت میں کیسے گونج رہی؟ فرشتوں نے کہا کہ حضرت حارثہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار ہیں، اللہ نے راضی ہو کر فرمایا کہ حارثہ جب بھی قرآن پڑھے نا تو ساری جنت کو سناؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت ہی ہوتی ہے۔ ماں کی خدمت نے کہاں اٹھا کے پہنچایا، وہ بندہ بیٹھ کے مدینہ میں قرآن پڑھ رہا ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ اللہ پاک نے کروایا، جنت میں اس کی تلاوت کی آواز کو اللہ پاک نے گونجنے کی سعادت عطا فرما دی۔ ماں کی خدمت نے کہاں پہنچا دیا۔ لہٰذا ہم سب عزم کریں، اپنے ماں باپ کی دعا لیں گے انشاءاللہ۔ ماں باپ دنیا سے اگر جا چکے ہیں، ان کی قبر پہ بندہ حاضری دے، ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرنے والا بنے، اللہ اس بندے کو بھی جو ہے فرما برداروں میں شامل کر دے گا۔ اپنی زندگی اخلاق والی ہو، ہر مسلمان کو عزت دینا، ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا، تعلقات کے توڑنے والے شب قدر میں بھی معاف نہیں کیے جاتے، جو سب سے بڑی مغفرت کی رات ہے۔ ہمارے آقا امت کو جوڑنے کے لیے ہے، ہمارے نبی امت کو جوڑنے کے لیے ہے، لہٰذا ہم جڑنے والے بنائیں، اپنی زبان بھی ہم جوڑ والی بنائیں، توڑ والی نہ بنائیں۔ جوڑ والی زبان بہت اونچا لے کے جاتی ہے، توڑ والی زبان جہنم
کی آگ تک پہنچا دیتی ہے۔ ہم جوڑ والے بنیں، تعلقات ٹوٹے ہوئے ہم جوڑنے والے بنیں۔ مہینوں گزر جاتا ہے، بہن بہن کی بات بند ہوتی ہے، بھائی بھائی کی بات بند ہوتی ہے، یہ بڑی محرومی کا سبب ہے۔ اندر میں کینہ رکھنا یہ بندے کی محرومی کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ اپنے نبی کے پاکیزہ اخلاق کو زندگی میں جگہ دیں۔ کہتے ہیں بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا، زمانے کے دل میں اترتا چلا جا، بدی اور بدلے کی آلودگی سے تو اپنا دامن بچاتا چلا جا، ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا، دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روئے گی اور تو دنیا سے مسکراتا چلا جا۔ انشاءاللہ زندگی سنواریں گے، انشاءاللہ زندگی بنائیں گے۔ کہتے ہیں زندگی بناؤ رمضان جیسی تو موت آئے گی عید کے جیسی۔ انشاءاللہ جب دنیا سے جائیں گے نا، اللہ کی قسم لاکھوں عیدوں کی خوشیاں بھی اکٹھی کر لو تو اس خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اپنے نیک بندے کو موت پر اللہ پاک خوشی عطا کرے گا۔ فرشتے کھڑے ہوں گے استقبال کے لیے اور ریشمی رومالیوں پھیلا کے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ آ، اپنے رب کی طرف آ، آج تو اپنے اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ قبر بھی استقبال کرے گی، حشر میں دیکھ کے اللہ خوش ہوگا، جنت میں اللہ داخل کرے گا، پھر مزے ہی مزے کے دن جنت میں انشاءاللہ گزریں گے۔ لہٰذا آج ہم سب عید کے میدان میں عزم کریں، اللہ ہم سے ایک عہد کرے گا، اس عہد کو ہم نہ توڑیں گے انشاءاللہ، اور استقامت کے ساتھ ساری زندگی انشاءاللہ اللہ اس کی رسول کے بن کر گزاریں گے، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔